نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی تربیت کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ آج دو پہلوؤں سے ہمیں بات کرنا ہے، ایک تو اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اور توبہ اور استغفار۔ جائزے میں جو چیز ہم پائیں اس کے لیے اللہ سے سنجیدگی کے ساتھ معافی اور معذرت طلب کریں، پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم اور غفور و کریم ہے۔ آج جو آیت میں نے پڑھی اس کا مفہوم ہوگا، کیا تم کتاب کے بعض اجزاء پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا صلہ ہے ایسے لوگوں کا جو ایسا کام کریں کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہاتھ آئے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف جھونک دیے جاؤ؟ یہ آیت بھی اسی طرح کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے جیسے ہم نے گزشتہ کلاسز میں یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں اپنے احتساب کی طرف بہت گمبھیر ہو کر متوجہ کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں اس پہلو سے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ایک پہلو چھوٹ رہا تھا جس پہ دھیان جانا ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پیسہ، جو مال ہم اس راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سفر کے لیے فنڈنگ پاکیزہ مال کی ہو، بلکہ پوری زندگی کے اندر ہمارے پاس پاکیزہ ہی مال ہونا چاہیے۔ امام طبرانی نے اپنی بحقی میں اس روایت کو بڑی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی، اللہ کے رسول سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کوئی شخص جب رزق حلال سے قصد سفر کرتا ہے اور جب اپنے سواری پر سوار ہو کر لبیک پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو یہ جواب میں کہتا ہے کہ تیرا مال حلال، تیرا رزق حلال، تیرا لباس حلال، تیرا لبیک منظور، اور تو کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹے گا۔ اس کے مقابل میں ایک ایسا شخص جس کا کاروبار ناپاک تھا، ناجائز تھا، اور وہ اس پیسے سے قصد سفر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہتا ہے کہ تیرا مال حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لبیک نامنظور، اور تم نامراد ہو کے لوٹے گا۔ تو جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے والے نے، بلانے والے نے آپ کو اپنے گھر آنے کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ تو اس میں جہاں ایک طرف ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں، وہیں ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال کس طرح کا ہے، اور پھر اس کو پوری زندگی پہ اپلائی کریے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ حج کے سفر کے لیے کچھ پیسے ہم نے بڑے پسینے کے رکھے تھے، باقی کاروبار تو ہمارا رشوت کا اور سود کا اور چوری کا اور جھوٹ کا اور فریب کا اور لاٹری کا اور ایف ڈی کا اور کیا کیا اور کیا کیا سب چل رہا ہے۔ اس طرح نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارے پیٹ میں دو تھیلیاں تھوڑی ہیں کہ ایک تھیلی کے اندر میں لقمہ جو ہے حلال کا جائے گا اور دوسری تھیلی میں ناجائز کا چل کے وہ خارج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا
جو حرام کے لقمے سے جو خون جس کا تیار ہوا ہوا۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اپنے مال کا بھی جائزہ لے لیں، اور اسی طرح اگر کسی کا ہم پہ قرض باقی ہے تو اس سے معاملہ حل کر لیں، یا تو اس کو دے دیں، اور فی الحال اگر اس سفر کے وقت میں کچھ شکل ایسی ہے کہ اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو انتظام کریں کہ بھئی یہ میری چیز ہے، اپنے عزیزوں کو بتا دیں کہ فلاں وقت میں اس کو فروخت کر کے اس کا معاملہ ایسا حل کر لیا جائے، یا جس کی چیز ہے اس سے معاملہ بیٹھ کے سمجھ کے اس سے اجازت ضرور لے لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض آپ کے اوپر ہے اور آپ سفر حج کے لیے ادھر ادھر کے پیسے ارینج کر کے آپ نے سفر کر لیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم حاجی صاحب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ میری بات سے یہ اپنے اوپر احساس طاری نہ کر لیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم کیسے جائیں گے وہاں۔ شیطان کا ایک نام قرآن میں ابلیس بھی آتا ہے۔ ابلیس کے معنی ہے انتہا درجے کا مایوس۔ غلطی دونوں طرف سے ہے، ایک طرف شیطان سے خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے، اور یہی انداز جو ہے یہ نہ صحیح لیکن بہرحال ہے تو خطا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس ارشاد کو بھول گئے اور وہ کام کر بیٹھے جس کی ممانعت تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہوا کہ لباس بدن کا جسم سے علیحدہ ہو گیا، اور حضرت آدم کو اپنی بھول کا احساس ہوا، اور فوراً اللہ کی جناب میں حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا علیہ السلام نے استغفار دائر کیا۔ مشہور دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک طرف یہ طرز عمل ہے، اور دوسری طرف ابلیس مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور اس نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ میرا تو کام ختم ہو گیا، میرے لیے کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اس کا طرز عمل باغیانہ تھا، سرکشی کا تھا۔ تو ایک کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو کے رہ گیا، اور دوسری شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید رکھی اور اللہ کی جناب میں اپنی توبہ استغفار اور اپنی گریہ و زاری پیش کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قرآن فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے رب نے اس کو توبہ کے کلمات سکھائے جسے اس نے قبول بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بخشنے کے لیے یہ مواقع فراہم کیا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ 5 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جس میں سر فہرست نام آتا ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور یہ دعا تو اتنی بڑی ہے جس کو ہماری نسلیں اگر سمو لیں تو ان کا بھلا ہوگا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی دعاؤں کا جو مرتبہ امت کے حق میں ہوتا ہے، وہی مرتبہ والدین کی دعاؤں کا اولاد کے حق میں ہوتا ہے۔ تو اگر اولادیں اس بات کو سمجھ لیں کہ نئی نسلیں جو اس سفر میں اپنے آپ کو شامل کر رہی ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی دولت ان کے گھروں میں پائی جاتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اجر و ثواب کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ہے، وہی اجر و ثواب والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا ہے۔ لہٰذا اس پہلو کو بھی ہمیں اپنا احتساب کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم سے کہاں لغزش یا کہاں کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، جس کو سنبھال لینا چاہیے جیتے جی۔ ان کے جانے کے بعد پھر تلاشتے رہ جاؤ گے کہ یہ نعمت کہاں سے میسر آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 لوگوں کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی، اس میں سر فہرست والدین کا ذکر آتا ہے۔ والدین کی دعا جو رد نہیں ہوتی، اسی طرح مظلوم کی دعا جو رد نہیں ہوتی، مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا
جب تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ کے نہ آ جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائی کی دعا جو بھائی کے غیر حاضری میں کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، اور حاجی کی دعا جب تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس نہ آ جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اور میں نے ابتدائی گفتگو میں بات کہی تھی، وہ روایت نقل کی تھی کہ حضرت عمر نے جب عمرہ کرنے کا حضور سے اپنا خیال ظاہر کیا اور چلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، یا اخی اشرکنا فی دعائک فلا تنسنا، میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور مجھے بھول نہیں جانا۔ تو یہ ایک دوسرے سے دعاؤں کا کہنا اور حاجیوں سے خصوصاً دعا کی گزارش کرنا ایک رسم کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کا حصہ ہے۔ تو جانے والے عازمین سے بھی اپنے طور پر ہم کو کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں جن کے بارے میں مستند روایت ہے کہ وہ جن کے لیے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو آپ خود سوچئے آپ کو کتنا اللہ نے موقع بخشا ہے کام بنانے کا، تو ہم اتنا اپنی ذات کے بارے میں کیوں مایوس ہو جائے کہ صاحب ہمارا اخلاقی معاملہ بھی خراب، ہمارا ایمانی معاملہ بھی خراب، ہمارے معاملات بھی خراب ہے، خراب مان لیا میں نے بہت خراب کیا، لیکن ہم نے جس خدا پر ایمان لایا ہے وہ بہت بخشنے والا ہے۔ کتنا بخشنے والا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ غور کریں گے تو ہمیں سیرت سے پتہ چلے گا جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اتنا بڑا تو قصور میں سمجھتا ہوں انفرادی طور پہ امت کے افراد کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ مان لیا کہ بہت خطا کار ہے، بہت مورل ہمارا کمزور ہے، بہت ہمارا ایمان کا پیمانہ بھی نیچے گیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جس کو امیر حمزہ کا قتل کے مترادف قرار دیا جائے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنا احتساب کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان دراصل امید اور خوف کے بیچ کی چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات سے پوری امید بھی ہو اور ایک طرف اللہ سے ڈر بھی لگتا ہو۔ اس کی بہت اچھی مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے، صرف ایک شخص ہے جس کو جنت ملنے جا رہی ہے، اور اعلان ہوگا تو کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا، اور پھر اس کے مخالف بھی اپوزٹ بالکل انداز میں ایک بات رکھتے ہیں کہ اگر اس کے برخلاف یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں ڈال دیے گئے، صرف ایک شخص ہے جس کو دوزخ دی جائے گی، تب بھی وہ اپنا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ وہ بھی گمان کرتا ہوں کہ وہ بھی عمر بن خطاب ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہو اور دوسری طرف اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ اب باب استغفار کے اندر سے جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے اس کو بھی ایک نگاہ سے دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے کتنا بندے پر اپنی رحمتیں اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل دے کر ایک بات ہمیں اطمینان دلائی ہے کہ صحرا کا مسافر ہے، اس کے پاس اس کی سواری پر سارا زاد راہ رکھا ہوا ہے، کھانے کا راستے کا سامان رکھا ہوا ہے، اور چلتے چلتے جہاں کہیں منزل کا پڑاؤ ہوتا ہے تو وہ قیام کرتا ہے کسی سائے دار جگہ پر، اور اس کی نیند لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں سے لاپتہ ہے، اور وہ اونٹ کی تلاش میں پورے چاروں جانب دوڑ بھاگ کر لیتا ہے، اور تھک ہار کر اس انتظار میں کہ میری موت اب یقینی ہے، کوئی حاصل نہیں میرے بھاگنے کا، مایوس ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے وہیں آ کر، اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ کھلتی ہے جب تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جانور پورے سامان کے سمیت وہیں کہیں اس کے آس پاس آ کھڑا ہے۔ تو اس وقت اس پر خوشی کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ وہ خوشی میں یہ الفاظ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا وہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور وہ اس کے برخلاف یہ کلمات کہتا ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ مسرت ہوتی ہے جو اس تلاش گم شدہ اونٹ کو مل جانے پر اس مسافر کو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بہت جامع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔
پھر ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے، ان سے بھول چوک اور خطائیں بھی ہوگی، اور وہ استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس حدیث میں گناہ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں تب بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اس مفہوم کی آیت تو قرآن میں خود موجود ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 53۔ حضور سے کہلوایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضور سے کہلوایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کرا دیجئے میرے بندوں کے درمیان، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بھی، ہاں بتائیے، یعنی اللہ نے متقیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں، حاجیوں کو اپنے بندوں کے دائرے میں تو رکھا ویسے ہی ہے، لیکن یہاں اپنے گنہگاروں کو اپنا عباد کہا اللہ نے۔ میرے بندوں کو یہ بات جا کے مطلع فرمائیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائے ہیں کہ میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا ٹوٹل تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس میں حصر کا کتنا زور ہے، انہ هو، یہ جو فورس لگایا جا رہا ہے الفاظ کا، بے شک وہ ہے، بہت ہے، غفور ہے اور رحیم ہے۔ رحمت کی طرح اس کی مطلب یہ جو رحیمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ مستقل ہے، اس کی دائمی صفت ہے، پرماننٹ صفت ہے۔ اس سے ہم کو ایک موقع اللہ نے عنایت کیا ہے، اس کا ہم کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تو نا امید ہونے کی بات نہیں، اپنے احتساب کو کرنے کی منشا یہ ہے کہ ہم کو ہمارا چہرہ دکھ جائے۔ اب چہرے پہ جہاں کالا کو سیاہی لگی ہے اس کو ہم کو صاف کرنا ہے، تو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل سے ندامت کے آنسوؤں سے اپنے چہرے کو بھگو لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو بہت محبوب ہے جو تنہائی میں اس کے خوف سے بھیگ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے، ایک آنکھ وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے ایک رات جاگی ہو، اور دوسری آنکھ وہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے بھیگ گئی ہو۔ تو یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔